بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخِرِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ صلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ ذی الحج کا مہینہ اور قربانی کا مہینہ یہ ہمارے لیے ایک بڑی برکت اور سعادت کی اور رحمت کا مہینہ ہے۔ اللہ پاک اس ماہ مقدس کے صدقے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ حجاج کرام حج کرنے کے لیے حرم شریف میں پہنچ چکے ہیں۔ اللہ پاک ان کا حج اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان کے حج کے صدقے اللہ ہمیں بھی حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدینہ پاک کی زیارات اور حرم مکہ کی زیارات اور مقدس ایام کے اندر جن جگہوں پر کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پڑاؤ کیا، آپ تشریف لے گئے، آپ کے مبارک قدم لگے، ان جگہوں پر آج حجاج کرام فیض لوٹ رہے ہیں۔ اللہ پاک ان کے فیض کا صدقہ ہم سب کے حال پر بھی رحم فرمائے۔ دنیا کے اندر اسلام کا سب سے بڑا اجتماع حج کا اجتماع ہوتا ہے اور لاکھوں کی تعداد میں حاجی حج کرنے کے لیے مختلف کونوں سے مکہ پاک پہنچتے ہیں اور پھر مدینہ پاک حاضری دیتے ہیں۔ یہ اللہ پاک کا بڑا فضل ہے کہ اللہ پاک نے مسلمانوں کو اتنا عظیم الشان اجتماع عطا فرمایا کہ کائنات کو پتہ چلتا ہے کہ آج بھی حضور کے دیوانے موجود ہیں اور آج بھی اسلام اسی طریقے سے اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے۔ جس اسلام کا پیغام آقا علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے تھے وہ آج بھی ہمیں وہاں پر نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ایک ہی طرح کے لباس، ایک ہی طرح کے ان کے رہن سہن کا طریقہ، ایک ہی میدان میں جمع، اللہ کے حضور گڑ گڑا کر میدان عرفات میں جب دعائیں مانگتے ہیں اور میدان مزدلفہ، میدان منا کے خیموں کے اندر خیمہ پذیر ہوتے ہیں تو اللہ کا بڑا فضل ہوتا ہے۔ اللہ ان کے صدقے ہم سب پر رحمتیں نازل فرماتا ہے اور ایک ہی طرح کی صدائیں لبیک اللہم لبیک کی وہ جب تلبیہ پڑھ کے آوازوں کو بلند کرتے ہیں تو یقیناً رب کائنات ان لوگوں پر فخر فرماتا ہے کہ فرشتوں نے کہا تھا کہ یہ انسان قتل و غارت کرے گا، مگر آج میدان عرفات میں گڑ گڑا کر رو کر اللہ کے حضور دعائیں کر رہا ہے اور وہ اللہ کو کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے کہ یا اللہ میں تیرا گناہگار بندہ تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، اب تو اپنے کریم آقا کے صدقے میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو یہ ایک بڑا عظیم الشان اجتماع ہوتا ہے اور دنیا دیکھتی ہے کہ مسلمان جو ہے وہاں پر جا کر اللہ کے حضور جھکتے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں، اللہ کے حضور دعائیں مانگتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور کریم آقا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس عظیم نبی نے اتنا بڑا مذہب ہمیں دے دیا کہ جس مذہب کے صدقے آج الحمدللہ ہم پیدا بھی ہوتے ہیں تو ہمارے کان میں آ کر مسجد کے امام صاحب کہہ کر جاتے ہیں کہ مبارک ہو تو مصطفیٰ کا غلام بن کر آیا ہے، کان کے اندر اذان دے دی جاتی ہے۔ اور جب ہم دنیا سے جاتے ہیں تو بھی ہمیں آگ میں نہیں جلایا جاتا، تو بھی ہمیں دریاؤں میں نہیں پھینکا جاتا، تو بھی ہمیں درندوں کے سامنے نہیں ڈالا جاتا، بلکہ جب ہم دنیا سے جاتے ہیں تو بڑی عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ غسل دے کر پاکیزہ صاف ستھرا کفن پہنانے کے بعد پھر اسے بڑی عزت و احترام کے ساتھ اس کی چارپائی کو اٹھا کر جنازگاہ میں لے جا کر اپنے سامنے رکھ کے اللہ کے حضور اس بندے کے لیے دعائیں مانگی جاتی ہیں کہ یا اللہ اس کی بخشش فرما دے، تیرا بندہ تیری بارگاہ میں آ گیا، اور سینکڑوں لوگ کھڑے ہو کے اس کے لیے دعا مانگ کے آتے ہیں، پھر کسی خزانے کی طرح اسے زمین کے اندر دفنا کر آتے ہیں کہ اب اللہ کے حضور پیش ہو جائے گا۔ وہ ساری چیزیں اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ سب ہمیں حضور بتا کر گئے ہیں۔
تو اس لیے حج کے موقع پر بھی ہم اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں اور کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں اتنا عظیم و شان مذہب دیا اور اللہ پاک نے انہیں دیا، انہوں نے ہمیں عطا فرمایا۔ قربانی بھی ایک بڑی عظیم و شان نعمت ہے اللہ پاک کی۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور رب کائنات نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا آپ اپنے رب کی نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ یہ قربانی کے وجوب کی آیت ہے، قربانی کو واجب کرتی ہے یہ آیت کریمہ سورۃ الکوثر کے اندر سپارہ نمبر 30 ہے کہ رب کائنات نے جس کے اندر اعلان فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور اپنے رب کی نماز پڑھیے اور اپنے رب کے حضور قربانی کیجئے۔ تو یہ آیت قربانی کے واجب ہونے پر دلالت کرتی ہے، اس لیے ہمارے ہاں ہر صاحب استطاعت بندے پر قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا ذکر ہے سورۃ المائدہ کے اندر کہ حابیل اور قابیل نے قربانی کی، تو اس قربانی کا ذکر بھی قرآن کے اندر موجود ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا ذکر کیجئے، ان کا قصہ ان لوگوں کو سنائیے۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جب دونوں نے قربانی کی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اللہ نے دونوں میں سے ایک کی قبول فرما لی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی۔ اس کا مطلب ہے کہ قربانی قبول بھی ہوتی ہے، قربانی رد بھی ہوتی ہے۔ یہ کانسیپٹ اسلام کے اندر موجود ہے کہ کچھ لوگوں کی قربانی رب قبول فرمائے گا اور کچھ لوگوں کی قربانی اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ کن لوگوں کی قربانی قبول ہوتی ہے؟ پاکیزہ مال سے اللہ کی رضا کے لیے کریم آقا کی سنت پر اور سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ ریاکاری نہ کرتے ہوئے جب اللہ کے حضور جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو یقیناً اللہ پاک کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اور ایسے بندے کی قربانی قبول ہو جاتی ہے۔ اور اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ پاکیزہ مال نہیں ہے یا اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے، لوگوں کو دکھلانا مقصود ہے، یا دیگر اس طریقے کے بیچ میں کوئی معاملات آ جاتے ہیں کہ اس کی قبولیت میں رکاوٹ بن جائے، تو پھر اللہ پاک ایسے بندے کی قربانی قبول نہیں فرماتا۔ دنیا کو دکھانے کے لیے چاہے 100 قربانی کر دے، دنیا کو دکھانے کے لیے 1000 قربانی کر دے، یقیناً وہ قبول اللہ اس کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اور اگر اللہ کی رضا کے لیے ایک قربانی بھی کر رہا ہے اور اپنی حیثیت کے مطابق اس جانور کا خون بہا رہا ہے، تو میرے اور آپ کے آقا کا فرمان موجود ہے کہ خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول پہلے ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے قربانی جو ہے ایک بڑا خوبصورت ایک عمل ہے اور بڑی بہترین چیز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان موجود ہے، حضرت زید بن ارقم اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، صحابہ کرام نے عرض کی حضور یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی، وہاں سے یہ سنت چلتی آ رہی ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس قربانی کے اندر ہمارے لیے کیا ہے؟ تو کریم آقا نے فرمایا ہر بال کے بدلے اللہ نیکی عطا فرماتا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی حضور اگر اون والا جانور ہے اس پر تو بہت زیادہ بال ہو جاتے ہیں اور اون باریک باریک بال ہوتے ہیں، تو کیا اس کے لیے بھی ہر بال کے بدلے اجر ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، بال خواہ وہ عام بال ہے خواہ وہ اون کا بال ہے، وہ جو بھی بال ہے اللہ ہر بال کے بدلے تمہیں ایک نیکی عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے قربانی کے ہر بال کے بدلے رب کائنات کی بارگاہ سے ہمیں نیکی ملتی ہے، تو اس لیے بڑے شوق سے بڑے ذوق سے قربانی کرنی چاہیے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، آقا علیہ السلام کا فرمان موجود ہے کہ انسان قربانی کے دن کوئی بھی ایسی نیکی نہیں کرتا جو قربانی کرنے سے زیادہ بہتر ہو۔ سب سے پیاری نیکی اس قربانی والے دن میں قربانی کرنا ہی ہے۔ اور پھر فرمایا یہ قربانی قیامت والے دن اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آئے گی، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا آقا علیہ السلام نے فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، اس کو اپنے دل سے کرو، شوق سے کرو، خوش ہو کر قربانی کرو، مجبوری سے نہ کرو، دکھلاوے کے لیے نہ کرو، کیونکہ جو خوشی سے کر رہا ہے اللہ اس کی قربانی کو قبول بھی فرما لیتا ہے۔
حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی آپ فرماتے ہیں کہ قربانی اپنے کرنے والے بندے کے نیکیوں کے پلڑے میں رکھی جائے گی اور اس کے نیکیوں کا وزن زیادہ کرے گی، یہ قربانی تولی جائے گی۔ حضرت علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا یہ قربانی اس بندے کے لیے سواری بن جائے گی پل صراط پر، یہ بندہ پل صراط کے اوپر سواری کرنے کے لیے اپنی قربانی پر بیٹھے گا اور اللہ پاک اس کو اس سواری کے ذریعے ہی جنت کے اندر لے جائے گا۔ اور فرمایا کہ اس جانور کا ہر عضو، جسم کا ہر حصہ کرنے والے کے ہر حصے کے بدلے فدیہ بن جائے گا، یعنی اس کی ٹانگیں بندے کرنے والے کی ٹانگوں کے بدلے فدیہ ہیں، اس کے ہاتھ کرنے والے کے ہاتھوں کے بدلے فدیہ، اس کی آنکھیں اس کی آنکھوں کے بدلے فدیہ، یعنی ایک ایک عضو کا بدلہ اللہ کے حضور اس جانور کا ایک ایک عضو آ جائے گا اور اللہ پاک اس جانور کے بدلے اس بندے کے سارے جسم کو دوزخ سے نجات عطا فرما دے گا۔ تو اس لیے قربانی کوئی عام چیز نہیں ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ بہترین مال، محبوب ترین مال کون سا ہے، پسندیدہ ترین مال کون سا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کسی خرچ کی فضیلت اللہ کی بارگاہ میں اتنی نہیں ہے جتنی قربانی پر خرچ کیے ہوئے پیسوں کی فضیلت ہے، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے اور اللہ پاک اس کو بے شمار پسند فرماتا ہے۔ اس لیے قربانی بڑی خوشی کے ساتھ، قربانی بڑے شوق کے ساتھ، قربانی بڑے ادب و احترام کے ساتھ کرنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کرنے والوں کو ایک بہت خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آقا فرمانے لگے، اے بیٹی فاطمہ اپنی قربانی کے پاس موجود رہا کرو۔ جب قربانی کیے جانے لگے تو اس کے پاس رہا کرو۔ حضور کس لیے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیونکہ جب قربانی کے جانور کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو اللہ پاک اس قطرے کے بدلے قربانی کرنے والے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے جب قربانی کی جائے اس کے پاس رہا جائے، تماشا دیکھنے کی غرض سے نہیں کہ کیسے چھری چل رہی ہے اور کیسے ہم اس کا خون بہا رہے ہیں، یہ نہیں، بلکہ اس نیت سے قربانی کے پاس رہا جائے کہ آج میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے تو میں نے جانور کا خون بہا دیا، کل کلاں اگر ضرورت پڑتی ہے مجھے اپنا خون دینے کی، مجھے اپنی اولاد کا خون دینے کی ضرورت پڑتی ہے، تو جیسے آج جانور کا خون میں نے دے دیا ہے، انشاءاللہ اگر رب کی طرف سے مجھے کہیں اس آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، رب کی طرف سے مجھے ضرورت پڑتی ہے، رب کی طرف سے مجھے حکم کہیں سے میری طرف متوجہ ہوتا ہے کہ یہاں پر تیری جان کا نذرانہ پیش کرنے کی ضرورت ہے، تو جیسے میں نے جانور کے جان کا نذرانہ پیش کر دیا، اسی طریقے سے میں اپنی جان، اپنی اولاد کی جان اور اپنی ایک ایک چیز خدا کی بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ اس لیے قربانی جو ہے اس کے پاس کھڑے ہونے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بندہ اس چیز پر اپنا عزم ظاہر کرے، اپنا ارادے کو دہرائے کہ میں اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنی جان سے بھی حاضر ہوں، اپنے مال سے بھی حاضر ہوں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، اب قربان جائیے گا اس حدیث پر، ایک سینگوں والا مینڈا لانے کا حکم دیا جو سیاہی میں چلتا تھا، سیاہی میں بیٹھتا تھا، سیاہی میں دیکھتا تھا، مطلب یہ اس کے پاؤں، اس کا پیٹ، اس کی آنکھیں، مطلب ٹوٹل سیاہ تھا۔ کالا بکرا لایا گیا، مینڈا لایا گیا، وہ آقا کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے عائشہ چھری لاؤ، چھری کو لایا گیا، پھر فرمایا اس کو پتھر سے تیز کرو، تیز کیا گیا، پھر آپ نے وہ چھری پکڑی، بسم اللہ پڑھی، مینڈے کو لٹایا اور ذبح کرتے وقت آپ نے بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آقا علیہ السلام نے پھر دعا مانگی اللہ کی بارگاہ میں، فرمایا عرض کی بسم اللہ، یعنی وہ تکبیر پڑھی جو جسے ہم کہتے ہیں بسم اللہ پڑھی، پھر کہا اے اللہ محمد کی طرف سے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آقا علیہ السلام کی آل کی طرف سے اور آقا علیہ السلام کی پوری امت کی طرف سے اسے قبول فرما لے۔ تو ایک مینڈا آقا نے اپنی طرف سے بھی کیا، اپنی آل کی طرف سے بھی کیا اور پوری امت کی طرف سے کر دیا۔
پوری امت کی طرف سے کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا کہ یا اللہ اس کو قبول فرما لے۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ آپ کے معجزات میں سے ہے، ہر بندہ ایسا نہیں کر سکتا کہ ایک جانور پوری امت کی طرف سے کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک جانور بندہ پورے گھر کی طرف سے کر دے۔ اگر ہر بندے پر گھر میں سے قربانی واجب ہے تو الگ الگ قربانی کرنی پڑے گی، ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی قربانی کر دی تو پورے گھر کی طرف سے قربانی ہو جائے گی، ایسا نہیں۔ بعض ہمارے ایسے لوگ بھی موجود ہیں معاشرے کے اندر کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پورے گھر کی طرف سے ایک قربانی کر دی جائے، وہ سارے گھر کی طرف سے قربانی ہو جاتی ہے اگر سربراہ نے کر دی، ایسا نہیں ہے۔ گھر کے اندر اگر عورت بھی صاحب نصاب ہے، جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی رقم ہے، یا اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی موجود ہے، یا اس کے پیسے موجود ہیں، یا اضافی اس کے پاس کوئی زمین کا ٹکڑا موجود ہے، یا اس کے پاس اتنا سونا موجود ہے کہ جو قربانی کے نصاب کو پہنچ جاتا ہے، تو اس عورت کو بھی قربانی کرنی پڑے گی۔ اگر گھر کے بیٹے کی طرف سے بیٹا ہے، بیٹی ہے، ماں ہے، باپ ہے، بھائی ہے، کوئی بھی ہے، وہ گھر کا سربراہ ہے یا نہیں ہے، جو صاحب استطاعت ہے اس کی طرف سے الگ الگ قربانی کرنی پڑے گی، کیونکہ قربانی گھر کے سربراہ پر نہیں ہے، قربانی ہر صاحب استطاعت پر فرض ہے اور واجب ہے، اس لیے ہر صاحب استطاعت قربانی کرے گا۔ یہ بعض احباب یہ کہتے ہیں کہ گھر کے بڑے نے کر دی تو سر قربانی ہو گئی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ہے کہ آپ نے ایک مینڈا پوری کائنات کی طرف سے کر دیا اور پوری آل کی طرف سے کر دیا، لیکن قربان جائیں کریم آقا پر کہ آپ نے اپنی قربانی میں اس گناہگار امت کو بھی شامل فرما لیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بھی شامل فرما دیا کہ یہ میری امت کی طرف سے بھی قبول فرما لے، تاکہ جس نے کی نہیں ہے یا جس نے کی ہے اور اس کی قبول نہیں ہوئی، وہ جیسا تیسا بیچارہ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو تو اسے شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آقا کی طرف سے کی ہوئی قربانی تو یقیناً قبول ہی قبول ہے، تو اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پوری امت کو اسے قربانی کے اندر شامل کر لیا۔ لیکن ہمارے لیے شرعی مسئلہ کیا ہے، یہ ذہن کے اندر رکھیے گا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں پورے گھر کی طرف سے ایک دمبا کر دیتا ہوں، ایک بکرا کر دیتا ہوں، تو وہ کسی کی طرف سے بھی نہیں ہوگا، ایک بندے کی طرف سے ایک دمبا متعین کر کے کرنا پڑے گا، ایک بکرا بکری جو بھی وہ جانور کر رہا ہے وہ متعین کر کے ایک بندے کی طرف سے کرنا پڑے گا، یعنی پورا ایک بکرا پورے گھر کی طرف سے ایسا نہیں ہے۔ بلکہ بعض ایسے علماء کرام بھی، اللہ معاف کرے، اللہ انہیں ہدایت دے، وہ نئے نئے مسائل نکال کے لے آتے ہیں تاکہ لوگوں کی قربانیاں خراب کی جائیں، اور نئے نئے ڈھکسلے چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ نے کر دی ایک بندے کی پورے گھر کی طرف سے ہو گئی ہے، ایسا ہرگز نہ کیجیے گا۔ بلکہ جس بندے نے قربانی کرنی ہے، ایک قربانی ایک ہی بندے کی طرف سے ہونی ہے، وہ چاہے آپ بکرے کی کر دیں، دمبے کی کر دیں، وہ آپ چھترے کی کر دیں۔ ہاں اگر بڑا جانور لیا ہے تو گائے 7 بندوں کی طرف سے ہے، اونٹ بھی 7 بندوں کی طرف سے ہے، وہ آپ 7 لوگوں کی طرف سے اسے کر سکتے ہیں۔ کم از کم کتنے بندے ایک اونٹ میں شامل ہو سکتے ہیں، تو ایک بندہ بھی ایک اونٹ کر دے تو ہو جائے گا، 2 بندے ایک اونٹ کر دیں، گائے کر دے تو ہو جائے گا، 3 کر دیں تو بھی ہو جائے گا، 4 کر دیں ہو جائے گا، 5 کر دیں ہو جائے گا، 6 بندے مل کے ایک اونٹ کر دیں تو ہو جائے گا، 7 بندے مل کر ایک اونٹ اور گائے کر دے تو ہو جائے گا، 8واں بندہ شامل کریں گے تو پھر نہیں ہوگا، کیونکہ ہر بندے کا کم از کم ایک حصہ ہونا لازمی ہے۔ اس کے اوپر 1.25 حصہ، 1.5 حصہ، 2 حصے، 3 حصے، 4 حصے، 5 حصے، 6 حصے ایک بندہ رکھ لے، 7 کے ساتھ ہی ایک بندہ رکھ لے تو بھی اس کی طرف سے قربانی ہو جائے گی، بلکہ اجر و ثواب بڑھ کے ملے گا اسے۔ لیکن ایک بندہ ایک حصے سے کم حصہ رکھے گا تو قربانی اس کی نہیں ہوگی، اس لیے ذہن میں مسئلہ بالکل کلیئر کر لیجئے گا۔ آقا علیہ السلام نے جو ایک قربانی کی پوری امت کی طرف سے، تو یہ حضور کے معجزات میں سے ہے، یہ آقا علیہ السلام کی خصوصیات میں سے ہے، ہر بندہ اس طریقے سے نہیں کر سکتا۔ میں نے جیسے شروع کے اندر کہا کہ قربانی واجب ہے ہر صاحب استطاعت بندے پر، چونکہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور آپ اپنے رب کی نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں حضرت اکرمہ، حضرت عطا، قتادہ اور دیگر لوگوں نے اس آیت کو لکھ کر اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ صلی لربک فصلی، صلی کے اندر جو نماز کا ذکر آیا یہ عید کی نماز ہے، اور ونحر جو آیا نہر کا ذکر آیا اس سے مراد قربانی ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عید کی نماز بھی واجب ہے اور قربانی بھی واجب ہے۔ علامہ ابو بکر جساس رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنی تفسیر احکام القرآن کے اندر بیان کیا کہ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فصلی لربک،
کا اس آیت کے اندر جو نماز کا ذکر ہے اس سے مراد نماز عید ہے، وہ خواہ بڑی عید ہے خواہ وہ چھوٹی عید ہے، دونوں مراد ہیں۔ اور ونحر جو نہر کا ذکر آیا اس سے مراد قربانی ہے، اور آپ فرماتے ہیں اس سے دو چیزیں ثابت ہوتی ہیں کہ عید کی نماز چھوڑنا بھی گناہ ہے اور قربانی چھوڑنا بھی گناہ ہے۔ عید کی نماز بھی واجب ہو گئی اور قربانی بھی واجب ہو گئی۔ اب اگر کوئی بندہ صاحب استطاعت ہے، قربانی کر سکتا ہے، چاہے وہ گھر میں عورت ہے، ماں بہن بیٹی ہے جس کے پاس حیثیت ہے قربانی کرنے کی، وہ نہیں کر رہا ہے، تو اس کے بارے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان لہ ساعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس بندے کو قربانی کرنے کی وسعت ہو، قربانی کر سکتا ہے، گنجائش ہے قربانی کرنے کی، اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ بندہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اتنی سخت قسم کی وعید سنائی گئی کہ قربانی کر سکتا ہے لیکن کر نہیں رہا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے ہوٹلوں میں کھانے کھا رہے ہوتے ہیں، جا کے وہ بڑے بڑے ٹرپ لے کے جا رہے ہوتے ہیں جی بڑے بڑے علاقوں میں سیر سپاٹا کرنے کے لیے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ بیکار قسم کے کپڑوں میں پیسے لگا رہے ہوتے ہیں اور جوتوں پہ ہزاروں روپیہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں، بیکار قسم کی وہ ضروریات جن کو وہ ہم ضروریات اصلیہ کہہ بھی نہیں سکتے، وہ لا کے گھر میں ڈھیر لگا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب قربانی کا ٹائم آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ گنجائش نہیں ہے، حیثیت نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو غور و فکر کرنی چاہیے کہ آپ اپنے کھانے پینے پہ جو بیکار کا کھانا پینا کھا رہے ہوتے ہیں، ایک تو کھانا اپنے گھر میں کھانا ہی ہے نا، آپ ہوٹلنگ کر رہے ہوتے ہیں بڑی بڑی جا کے، اور آپ بڑی بڑی جگہوں پہ جا کے کپڑے خرید رہے ہوتے ہیں اور بڑی بڑی شاپنگیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب قربانی کی باری آتی ہے تو آپ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا میرے اور آپ کے آقا کا فرمان ہے جو صاحب استطاعت قربانی نہیں کرتا وہ عید کی نماز کے لیے ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ پھٹکے، وہ دور رہے ہم سے۔ یہ حضور نے کتنی سخت وعید سنا دی ایسے بندے کو کہ جو قربانی کر سکتا تھا مگر قربانی کر نہیں رہا۔ اس لیے یہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ میرے پاس حیثیت ہے کہ نہیں ہے۔ اگر حیثیت ہے تو قربانی لازمی کرنی چاہیے، وہ نہیں جی میں ابھی تو کرائے پہ رہ رہا ہوں، میں تو ابھی جو صاحب استطاعت ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں، میں تو ابھی کرائے پہ رہ رہا ہوں تو میں ابھی جو ہے نا جی وہ میں نے شادی کرنی ہے بیٹے کی، میں نے بھی جی بیٹی کی شادی کرنی ہے اس لیے میں قربانی نہیں کر رہا۔ یاد رکھیں آپ قربانی کے طریقے پر عمل شروع کریں، وہ مالک ہے، آپ اس کی راہ میں دیں گے، اللہ آپ کو قربانی کرنے کے لیے گھر بھی عطا فرما دے گا کہ یہاں آپ قربانی کر لو۔ اللہ آپ کے بیٹے بیٹیوں کی شادیاں بھی کروا دے گا، اللہ پاک آپ کی نسل بھی آگے چلا دے گا کہ یہ بندہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت سے اس بندے کو محبت ہے، پیارے حبیب کے طریقے سے اسے محبت ہے اور یہ اس طریقے پر چل رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کر رہا ہے، تو اللہ پاک اس کے گھر میں، اس کے رزق میں، اس کی جان میں، اس کے مال میں برکتیں بھی عطا فرماتا ہے۔ اور حضرت جندب بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ شہدت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یوم النحر، میں آقا کی بارگاہ میں عید الاضحیٰ کے دن حاضر ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے عید کی نماز سے پہلے جانور ذبح کر دیا اسے چاہیے کہ وہ دوسری قربانی کرے، اور جس نے عید کی نماز سے پہلے جانور ذبح نہیں کیا اسے چاہیے عید کی نماز پڑھ کے قربانی کرے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام عید کے دن گزرے، صحیح مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، تو دیکھا کہ کسی بندے کے گھر سے خون آیا قربانی کے جانور کا۔ آپ نے پوچھا یہ خون کہاں سے ہے حضور؟ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حضور میں نے قربانی کر دی تھی، میں نے کہا عید کا دن ہے تاکہ عید پڑھ کے آؤں تو گھر میں سالن والن اور دیگر چیزیں بنی ہو تاکہ ہم کھانا کھا لیں، تو میں نے گوشت کی طرف جلدی کی تاکہ گھر والے بھی کھانا کھا سکیں اور میں بھی کھا سکوں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا دوبارہ قربانی کرو، قربانی عید کی نماز کے بعد کرنی ہے، عید کی نماز سے پہلے قربانی نہیں کرنی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں دوبارہ قربانی کروائی۔ پھر انہوں نے کہا حضور میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، صرف 6 ماہ کا بکری کا بچہ ہے، یہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، میں کیا کروں؟ آقا نے فرمایا یہ صرف تمہارے لیے جائز ہے، تم اسے دوبارہ کر دو، تمہارے علاوہ کوئی نہ کرے۔ یہ آقا علیہ السلام نے 6 ماہ کے بکری کے بچے کی اجازت انہیں دے دی، اور یہاں یہ بھی واضح کر دیا کہ عید کی نماز کے بعد قربانی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 پہ 6 ماہ کا بکری کا بچہ قربانی پہ لگے گا نہیں، یہ بھی واضح کر دیا، چاہے وہ جتنا بھی تکڑا لگے، وہ جتنا بھی موٹا تازہ لگے، وہ 6 ماہ کا بکری کا بچہ نہیں لگے گا بلکہ پورا سال کا ہونا لازم ہے۔ اس حدیث نے یہ بھی ثابت کر دیا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس فرمان مبارک سے ثابت ہو گیا۔ قربانی کس بندے پر واجب ہے جی؟ یہ میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کر دیا، جس مرد اور عورت نے قربانی
جو قربانی کے دلوں میں موجود ہے، اللہ نے اسے زندگی عطا فرمائی ہے، وہ مسلمان ہے، آزاد ہے، صاحب نصاب ہے، ایسے بندے پر قربانی ہو جائے گی۔ ایسے بندے پر قربانی، مسلمان ہے، صاحب نصاب ہے، آزاد ہے، مسافر نہیں ہے، تو قربانی کرے گا۔ قربانی کرے گا کیونکہ مسلمان ہونا اس لیے لازمی ہے کہ کافر بندہ جو ہے وہ اس پر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ غلام آج کل ہوتے نہیں ہیں تو آزاد بندہ ہونا لازمی ہے۔ غلام پہلے زمانوں میں ہوتے تھے لیکن ان پر بھی قربانی واجب نہیں تھی۔ صاحب نصاب بندہ جو ہے، جس کے پاس، صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ جس کو میں نے پہلے عرض کر دیا، جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی رقم موجود ہے، یا 52.5 تولہ چاندی موجود ہے، یا اس کے پاس اتنے پیسے موجود ہیں، یا اس کے پاس کوئی اضافی چیزیں موجود ہیں جو اس کی ضرورت کی نہیں ہے، یا اس کے پاس کوئی پلاٹ موجود ہے، یا اس کے پاس زمین موجود ہے، یا اس کے پاس اس طریقے کا دیگر کوئی بھی سامان موجود ہے، وہ تقریباً 1,40,000 روپے کے قریب پیسے بنیں گے۔ وہ آپ حساب کر لیں، 52.5 تولہ چاندی یا اس کی رقم یا اس کے پیسے کسی بندے کے پاس اگر موجود ہیں، وہ خواہ مرد ہے خواہ وہ عورت ہے، مسلمان ہے، تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ نقدی ہونا شرط نہیں ہے کہ نقدی پیسے ہوں۔ اس کے پاس کو پلاٹ پڑا ہے جس میں وہ رہ نہیں رہا، وہ ویسے پڑا ہوا ہے، اس کے پاس زمین ہے، وہ اس کو کاشتکاری کر رہا ہے، اس کے اوپر قربانی ہے۔ اس کے پاس اضافی پیسے پڑے ہیں، وہ قربانی کرے گا۔ سونا پڑا گھر میں، وہ قربانی کرے گا۔ نقدی پیسے نہیں ہیں تو بعض احباب نے یہ بہت خوبصورت مسئلہ بنا لیا، پتہ نہیں بنایا کہاں سے ہے، کہ پیسے ادھار لے کے قربانی ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ وہ میرے بھائی، جس پر واجب ہے، ایک بندہ ایسا ہے جس کے گھر میں 52.5 تولہ چاندی بھی پڑی ہے، پیسے بھی پڑے ہیں، یا دیگر اس کے پاس نصاب کی پیسے پڑے ہیں، یا اس کے پاس نقدی کی شکل نہیں ہے، اس کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، یا پلاٹ ہے، پیسے کوئی نہیں ہے نقدی، تو ایسا بندہ یا تو اپنی زمین میں سے کچھ بیچے گا یا سونا بیچے گا۔ اگر نہیں بیچ رہا تو ادھار لے کے کرے گا، کرنی تو پڑے گی اسے۔ کہتے ہیں جی ادھار لے کے تو قربانی ہوتی نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کس نے مسئلہ بتا دیا ہے کہ ادھار لے کر قربانی نہیں ہوتی۔ اگر کسی بندے پر قربانی واجب ہے، خواہ وہ ادھار لے، خواہ جانور ادھار لے، خواہ وہ پیسے ادھار لے، خواہ وہ کسی بندے سے وہ جو ہے کوئی چیز بیچ کر لے جانور اپنا، لیکن اسے قربانی واجب ہے تو اسے قربانی کرنی پڑے گی، چاہے ادھار لے کے کرے گا پھر بھی ہو جائے گی، کیونکہ آقا علیہ السلام کا فرمان موجود ہے کہ جس بندے پر قربانی واجب تھی اس نے قربانی نہیں کی تو آقا نے فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اس لیے یہ ادھار والا جو چکر ہے نا جی، بے شمار لوگ پوچھتے ہیں جی ادھار لے کر قربانی کریں گے کہ نہیں، ہو جائے گی کہ نہیں ہو، تو بھی ہو جائے گی نا، اگر آپ کے پاس آپ صاحب نصاب نہیں بھی ہیں۔ اب مسئلہ جائز یا ناجائز کا بتانے لگا ہوں۔ آپ کے پاس آپ صاحب نصاب نہیں ہیں لیکن آپ کے دل میں ہے کہ میں قربانی کر لوں، آپ کا کوئی جاننے والا تعلق والا آپ کو ادھار پیسے دے دیتا ہے، آپ لے کر قربانی کر دیتے ہیں تو ثواب تو ملے گا، لیکن ہم اسے کہیں گے کہ بہتر یہ ہے کہ تو ادھار لے کر نہ کر، ادھار لے کر نہ کر، چونکہ تیرے پاس گنجائش بھی کوئی نہیں ہے اور تجھ پر قربانی واجب بھی کوئی نہیں۔ ہاں جس پر واجب ہے لیکن پیسوں کی شکل میں اس کے پاس مال نہیں ہے، زمین ہے، اس کے پاس دیگر چیزیں ہیں، تو یا اس میں سے کچھ بیچے یا کسی سے ادھار لے کر قربانی کریں۔ تو یہ مسئلہ ذہن میں کلیئر کر لیں، جس پر قربانی واجب ہے اس کو لازم ہے کہ کوئی چیز بیچے یا ادھار لے، قربانی کرے۔ اب یہ تو سوال رہ ہی نہیں جاتا کہ ادھار لینے سے ہوتی کہ نہیں ہوتی، اس کی ہو جائے گی اگر ادھار لے کر بھی کرے گا۔ اور اگلی چیز ایک اور ہے کہ جو بعض احباب کہہ دیتے ہیں کہ عورتوں پر قربانی نہیں ہے، جی تو عورت پر بھی قربانی ہے، عورت بھی قربانی اس کے اوپر اگر واجب ہے، صاحب استطاعت ہے، صاحب نصاب ہے، تو عورت بھی قربانی کرے گی۔ عورت کی طرف سے اس کا شوہر کر دے، عورت خود قربانی کروا دے، اس کا بیٹا کر دے، یہاں تک کہ اگر عورت کسی جانور کے گلے پر چھری پھیرتی ہے، یہ سوال ہے کہ عورت ذبح کر سکتی ہے کہ نہیں، تو عورت اگر خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کرتی ہے تو یہ بھی تو منع کوئی نہیں ہے، یہ بھی جائز ہے، عورت بھی ذبح کر سکتی ہے، کیونکہ مسلمان ذبح کرنے والے کا مسلمان ہونا لازم ہے، مرد ہونا لازم نہیں ہے، یہ ذہن میں کلیئر رکھیے گا۔ تو عورت کو اس لیے عمومی طور پہ نہیں کرتی، وہ چھری چلانے میں گھبرا جائے گی، چھری ٹھیک چلے گی نہیں، یا اس طرح کے دیگر مسائل ہوں گے، لیکن اگر عورت قربانی کرتی ہے اپنے ہاتھ سے تو اس کا ہاتھ سے قربانی کرنا بالکل جائز ہے، وہ اس کا جانور ذبح ہو جائے گا، یہ بات ذہن میں کلیئر کریں۔ لیکن یہ مسئلہ تو بالکل ہی ذہن سے نکال دے کہ پورے خاندان کی طرف سے ایک بندہ قربانی کر دے تو سارے خاندان کی ہو جانی ہے، ایسا کچھ نہیں ہونا، بلکہ جو قربانی پورے خاندان کی طرف سے کیا وہ کسی کی طرف سے بھی نہیں ہونی، وہ ایک بکرا پورے خاندان کی طرف سے کریں گے تو کسی ایک کی طرف سے بھی نہیں ہوگا۔ اور قربانی بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ان بندوں پر خود قربانی واجب ہے،
کوئی ایسا بندہ ہے تو وہ اپنی قربانی نہیں کرتا، وہ کہتے جی میں نے اپنے والد کی طرف سے قربانی کرنی ہے، میرا والد دنیا سے چلا گیا، میری والدہ دنیا سے چلی گئی، تو میں ان کی طرف سے قربانی کرنا چاہ رہا ہوں، میں اپنی طرف سے قربانی نہیں کرتا۔ یہ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کے اوپر قربانی واجب ہے تو سب سے پہلے واجب یہ ہے کہ آپ خود قربانی کریں، لیکن اگر آپ پر واجب تھی، آپ نے اپنے والد کی طرف سے کی یا والدہ کی طرف سے کی یا دونوں کی طرف سے، ایک والد کی طرف سے ایک والدہ کی طرف سے کر دی، ان کی طرف سے ہو جائے گی، مگر آپ کے اوپر واجب تھی جو آپ نے نہیں کی، اس کا گناہ ملے گا۔ اگر آپ پر واجب نہیں ہے، آپ ویسے اپنے والد کی طرف سے کرنا چاہ رہے ہیں، اوکھے سوکھے ہو کے والدہ کی طرف سے کرنا چاہ رہے ہیں، تو ہو جانی ہے قربانی۔ والد اور والدہ کی طرف سے یا کسی بھی فوت شدگان کی طرف سے قربانی کریں گے تو ہوگی کہ نہیں ہوگی، وہ قربانی ہو جائے گی۔ یہ پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 جانور، 2 مینڈے ذبح کیے اور ذبح کر کے فرمایا ایک میری طرف سے، ایک میری پوری امت کی طرف سے۔ پھر حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو بلایا اور آپ نے فرمایا اے علی، ایک قربانی ہمیشہ میری طرف سے کرنا۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، سنن ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 1495 ہے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے ساری زندگی بعد میں 2 قربانیاں کی ہیں، ایک اپنی طرف سے کی ہے، ایک آقا کی طرف سے کی ہے۔ تو جو دنیا سے چلے جائیں، آقا علیہ السلام تو ظاہری طور پر وصال فرما گئے تھے، حضرت علی نے ہمیشہ ہی آقا کی طرف سے قربانی کی، اور آقا علیہ السلام نے بھی پوری امت کی طرف سے قربانی کی، آقا نے بھی پوری امت کی طرف سے قربانی کی۔ اور جب حضور نے قربانی کی تو کچھ لوگ اس ٹائم پہ فوت ہو بھی چکے ہیں، کچھ آئیں گے، کچھ ہیں، تو آقا علیہ السلام نے بھی اپنے عمل سے بتایا کہ جو زندہ ہے، جو آئے گا، جو چلا گیا، سب کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے، فوت شدگان کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے۔ آپ اپنے والد کی طرف سے، آپ اپنی والدہ کی طرف سے، دادے کی طرف سے، دادی کی طرف سے، نانے کی طرف سے، نانی کی طرف سے قربانی کرنا چاہیں تو سبحان اللہ، وہ قربانی کرنا بالکل جائز ہے، کسی قسم کا منع نہیں۔ جو بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ والد کی طرف سے قربانی نہیں کر سکتے یا فوت شدہ کی طرف سے قربانی نہیں کر سکتے، جو دنیا سے چلا گیا اس کی طرف سے قربانی نہیں کر سکتے، اسے پوچھئے گا۔ امام ترمذی نے حدیث نمبر 1495 ہے، اس کے اندر جو لکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ نے ساری زندگی جو 2 جانور ذبح کیے ہیں، ایک حضور کی طرف سے کیا اور ایک اپنی طرف سے کیا۔ پوچھنا مولا علی کی قربانی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اگر علی کی نہیں ہوئی تو پھر بعد میں کسی کی بھی نہیں ہوئی، ماننا پڑے گا جو دنیا سے چلا جائے اس کی طرف سے قربانی ہو جایا کرتی ہے۔ اس لیے فوت شدگان کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں، اپنے والد کی طرف سے، والدہ کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کی طرف سے ایک گائے کی قربانی کی تھی، ازواج مطہرات کی طرف سے، بلکہ ایک روایت میں موجود ہے آقا علیہ السلام نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف سے پورے اونٹ کی قربانی فرمائی تھی، یا ایک مینڈے کی قربانی کی یا ایک اونٹ کی قربانی کی، یہ موجود ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ شوہر اپنی بیوی کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے، اگر کرنا چاہے تو شوہر اپنی بیوی کی طرف سے بھی قربانی کر سکتا ہے، والدین کی طرف سے، والدہ کی طرف سے، میں نے پہلے بتا دیا قربانی کی جا سکتی ہے۔ اور بے شمار روایات موجود ہیں کہ جن سے یہ ثابت ہوتا ہے، ہمارے علماء نے لکھا کہ قربانی فوت شدگان کی طرف سے کی جا سکتی ہے۔ اب ایک اگلا مسئلہ ہے جو بڑا اہم اور خاص مسئلہ ہے کہ قربانی کے جانوروں کی عمریں کتنی ہونی چاہیے۔ اس میں ذہن میں رکھیے گا قربانی کے جانوروں کی عمر کا حساب کیا ہے۔ دمبا کر رہے ہیں، بھیڑ کر رہے ہیں، چھترا کر رہے ہیں، تو اس کے اندر پورا سال کا ہونا لازم ہے۔ گائے، بیل، بھینس کٹا کر رہے ہیں، اس میں 2 سال کا ہونا لازم ہے۔ اگر اونٹ کر رہے ہیں تو اس میں 5 سال کا ہونا لازم ہے۔ ان میں سے اگر ایک دن بھی یہ جانور کم ہوں گے تو قربانی نہیں ہوگی، ایک دن بھی کم ہوگا تو قربانی نہیں ہوگی۔ دمبا ہے، بھیڑ ہے، بکرا ہے، چھترا ہے، گائے ہے، بھینس ہے، بھیل ہے، اونٹ ہے، سب کی عمریں میں نے بتا دی۔ وہ جو 6 ماہ کا دمبا لگ جاتا ہے قربانی پر، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ دیکھنے میں سال کا لگے۔ وہ جو چھوٹے چھوٹے چھترے سے لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں، وہ بالکل ہی بچے بچے لگ رہے ہوتے ہیں، اور اس کے لوگ قربانی کر دیتے ہیں کہ 6-7 ماہ کا، 6 ماہ کا، 7 ماہ کا، 8 ماہ کا لگ جائے گا۔ ایسا نہیں ہوتا، وہ دیکھنے میں اتنا بڑا موٹا تازہ ہو کہ سال کا لگے۔ بکرا جو ہے، بکری جو ہے، اس سال میں سے ایک دن بھی کم ہے، دوندا ہونا لازمی نہیں ہوتا، ابھی دوندا ہے کہ نہیں ہے۔
دوندا ہونا علامت ہے اس کے سال کا ہونے کی، مثال کا لگے گا وہ سال کا ہے۔ اسی طرح گائے ہے، بھینس ہے، بیل ہے، کٹا بچہ ہے، تو اس میں دوندا ہونا 2 سال کے ہونے کی نشانی ہے۔ آیا وہ 2 سال کا نہیں ہے، دوندا ہو چکا ہے، تو قربانی ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ وہ دوندا نہیں ہوا لیکن 2 سال کا پورا ہے، گھر کا پلا ہوا، آپ کو پتا، یا آپ کا کوئی ایسا تعلق والا بندہ کہ پتا ہے، جھوٹ نہیں بول رہا، وہ پورا ہی 2 سال کا ہے تو قربانی ہو جائے گی۔ اونٹ ہے پورا 5 سال کا ہے تو قربانی اس کی ہو جائے گی، وہ دوندا ہو یا نہ ہو۔ لیکن یہ دوندا ہونا ایک علامت ہے کہ اگر آپ کہیں سے جانور لینے گئے ہیں تو آپ دیکھ کر اندازہ کر لیں گے کہ یہ سال کا ہے، یہ 2 سال کا ہے، یہ 5 سال کا ہے۔ اور اپنی قربانی کو کبھی بھی شک میں نہیں ڈالنا چاہیے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ آپ نے پیسے لگا کے قربانی کرنی ہے، اللہ کی راہ میں آپ نے بہترین قسم کی عبادت کرنی ہے، تو شک میں نہ ڈالا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم شریف کی ہے، جس سے یہ ثابت ہے کہ جانوروں کی یہی عمریں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ تو ایسا جانور لینا جو 1-2 دن کم ہے، 2-4 دن کم ہے، تو اسے قربانی نہیں کر سکیں گے، آپ کی قربانی اس سے نہیں ہوگی۔ اور میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ آیا دوندا ہونا شرط ہے، تو یہ شرط نہیں، عمر شرط ہے اس کی، چونکہ حدیث کے اندر عمر کا ذکر ہے کہ اس کی عمر اتنی ہو تو قربانی ہو جائے گی۔ اب ایک اور مسئلہ ہے، بڑا اہم ہے، کہ حضرت عبید بن فیروز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت برا بن عازب ان سے روایت مروی ہے۔ حضرت عبید بن فیروز کہتے ہیں کہ میں نے حضرت برا بن عازب سے پوچھا کہ مجھے قربانی کے ان جانوروں کا بتائیں کہ جن کو آقا علیہ السلام نے قربانی کرنے سے منع کیا کہ یہ جانور قربانی نہیں کریں گے۔ تو حضرت برا بن عازب کا جملہ سنیے گا اور آپ کا ایمان ہی تازہ ہو جائے گا۔ آپ نے ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا کہ 4 جانور ہیں جن سے حضور نے قربانی کرنے کو منع کیا کہ ان کی قربانی نہیں کریں گے۔ اشارہ کیا پہلے 4 کا، پھر ساتھ ہی کہہ دیا کہ حضور نے اشارہ کیا تھا ایسے اپنے ہاتھ سے، پر میرا ہاتھ حضور کے ہاتھ سے چھوٹا ہے۔ یہ محبت کا عالم دیکھیے گا اور عشق کا عالم دیکھیے گا کہ میرا ہاتھ حضور کے ہاتھ سے چھوٹا ہے، میری انگلیاں حضور کی انگلیوں سے چھوٹی ہیں، میرا ہاتھ حضور کے ہاتھ جیسا نہیں ہے۔ لیکن آقا نے اشارہ کر کے فرمایا، کون کون سے فرمایا؟ العورا البین عوروہا، ایسا کانا جانور جس کا کانا پن بالکل ظاہر ہے، اندھا جانور ہے، کانا جانور ہے، فرمایا اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ دوسرا المریدۃ البین مردوہا، ایسا بیمار جانور جس کی بیماری بالکل واضح ہے، بالکل ہی بیمار نظر آتا ہے دور سے دیکھ کر ہی، ایسے جانور کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ اور پھر فرمایا العرجاء البین ضلعھا، ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن بالکل واضح ہے، یعنی وہ پاؤں رکھ کے زمین پر چل ہی نہیں سکتا، تو فرمایا اس کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ اور پھر فرمایا ایسا دبلا پتلا ماڑا جانور جس کی ہڈیوں میں بالکل مغز ہی نہ رہے، سوکھ سوکھ کے ہڈیوں کے مٹھ بن جائے، ایسے جانور کی قربانی بھی نہیں کریں گے، یہ منع کیا گیا یہ 4 جانوروں سے۔ خصی جانور کی قربانی کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہمارے ہاں افضل ہے کہ خصی جانور کی قربانی کی جائے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا گوشت بھی پسند فرمایا اور اس کی قربانی کو بھی پسند فرمایا۔ خصی جانور کی قربانی کے بارے، اگر اس خصی غیر خصی ہے قربانی اس کی بھی ہو جائے گی، لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ خصی جانور کی قربانی کی جائے تاکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس پسند پر بھی عمل ہو سکے۔ اگر لنگڑا جانور ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا، ایسا لنگڑا جانور جو زمین پر پیر ہی نہ رکھ سکے تو ایسے لنگڑے جانور کی قربانی بھی نہیں ہوگی، اس کی ٹانگ وغیرہ ٹوٹی ہوئی ہے تو اس کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے ایسا جانور ہے جس کے دانت ٹوٹے ہوئے ہیں اور اتنے ٹوٹے ہیں کہ چارہ ہی نہیں کھا سکتا، تو ایسے جانور کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ جس جانور کے پیدائشی طور پر 1 یا دونوں کان نہیں ہیں، یا اس کے کان کاٹ دیے ہیں کسی نے، تو ایسے جانور کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ ہاں اگر کان کا اوپر سے تھوڑا سا حصہ کٹا ہوا ہے، تیسرے حصے سے کم، وہ دیکھ لیں کان کتنا ہے، اگر مثال کے طور پر 3 انچ کان ہے اس کا سارا ٹوٹل، تو 3 انچ میں سے اگر 1 انچ سے تھوڑا کم کٹا ہوا ہے تو قربانی اس کی ہو جائے گی۔ لیکن اگر 3 انچ ہے اور 1 انچ سے زیادہ کٹا ہوا ہے، تیسرا حصہ 1 انچ کٹا ہوا ہے، تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، ایسے جانور کی قربانی بھی منع ہے۔ اگر جانور کا سینگ ٹوٹ گیا تو ایسے جانور آپ لینے جائیں گے جانور، تو ایسے جانور کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ جڑ سے نہیں اکھڑا، تھوڑا سا اوپر سے ٹوٹا ہوا ہے، وہ ٹھیک بھی ہو چکا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی ہو جائے گی۔ لیکن اگر جڑ سے ٹوٹ گیا
اب اس کے بعد وہ ٹھیک ہو گئے ہیں, کوئی زخم وخم نہیں ہے, تو ایسے جانور کی قربانی بھی ہو جائے گی. لیکن اگر زخم نظر آ رہا ہے, زخم بنا ہوا ہے, تو ایسے جانور کی قربانی نہیں کریں گے. کسی جانور کی دم کٹی ہوئی ہے, عمومی طور پہ وہ تھوڑا سستا کر کے نکال دیتے ہیں وپاری حضرات کہ اس جانور کی پوچھل کٹی ہوئی ہے, تو آیا اس کی قربانی جائز ہے کہ نہیں. اس کا بھی یہی حساب ہے کہ اگر تیسرا حصہ دم کا کٹا ہوا ہے, بیل کا, کٹے کا, وچھے کا تیسرا حصہ, اگر تیسرے حصے سے زائد کٹی ہوئی ہے یا تیسرا حصہ کٹی ہوئی ہے تو قربانی نہیں ہوگی. اس سے کم تھوڑی بہت کٹی ہوئی ہے تو قربانی اس کی ہو جائے گی. اگر گائے کی قربانی کر رہے ہیں, بھینس کی قربانی کر رہے ہیں, تو اس کے 2 تھن خراب ہیں, قربانی نہیں ہوگی. بکری کر رہے ہیں, اگر اس کا 1 تھن بھی خراب ہے تو قربانی نہیں ہوگی. گائے بھینس میں اگر 1 تھن خراب ہے, باقی 3 ٹھیک ہیں, تو قربانی ہو جائے گی. اس لیے یہ قربانی کے جانور کے موٹے موٹے عیب میں نے بتائے. تھوڑا بہت زخم تھا, ٹھیک ہو چکا ہے. نشان تھا, ٹھیک ہو چکا ہے. تھوڑا سا کان کسی نے نشانی کے لیے کاٹا تھا, وہ ٹھیک ہو چکا ہے. تو اب اس میں کان کا تھوڑا سا کٹ لگایا تو اس سے قربانی ہو جائے گی. تھوڑی سی نیچے سے دم کاٹی ہوئی ہے, قربانی ہو جائے گی. یا بعض اوقات جانوروں کے سر پر نشان لگا دیتے ہیں بندے, بعض اس کی وہ جسم کے اوپر تھوڑا سا کٹ لگا کے نشان لگا دیتے ہیں, وہ بعد میں ٹھیک ہو جاتا ہے, تو ایسے جانور کی قربانی ہو جائے گی. لیکن قربانی کا جانور لے لیا, اب اس کے اوپر اس کا دودھ دھونا نکالنا, قربانی کے جانور کے سے کوئی کام لینا, یہ سب منع ہو جاتا ہے. جب آپ اس کو قربانی کے لیے لے آئے ہیں, نہ اس کا دودھ نکال سکتے ہیں. اگر بکری ہے یا گائے بھینس بیل ہے, دودھ نکال دیا, صدقہ کرنا پڑے گا. خود پی لیا تو اتنے پیسے صدقہ کرنے پڑیں گے. اگر کسی نے ریڑھی وغیرہ میں اسے جوت لیا تو جتنے کرایہ بنتا ہے اتنا کرایہ وہ صدقہ کرنا پڑے گا, کیونکہ قربانی کے جانور سے کسی قسم کی خدمت نہیں لے سکتے, کیونکہ اس کا تعلق جڑ چکا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ. تو اب اسے خدمت نہیں کروائی جا سکتی قربانی کے جانور سے. ایک اور بہت اہم مسئلہ ہے, وہ ہمارے ہاں لوگ غلط گائیڈ کر دیتے ہیں اور کام خراب کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی بڑا جانور ہے, اس میں کتنے لوگ حصے دار ہو سکتے ہیں, تو اس پہ بڑی توجہ کی ضرورت ہے. گائے ہے, بھینس ہے, بیل ہے, اونٹ ہے. حدیث کی روح سے صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے اور دیگر کتابوں کے اندر حدیث موجود ہے, ہر بڑے جانور کے اندر صرف 7 بندے شرکت کر سکتے ہیں. 7 سے کم شریک ہو سکتے ہیں, 7 سے زیادہ نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ 10 بندے اونٹ میں شرکت کر سکتے ہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی واضح حدیث ہے کہ صرف 7 بندے اونٹ میں حصہ لے سکتے ہیں, 7 بندوں سے زیادہ حصہ نہیں لے سکتے. بڑی واضح حدیث موجود ہے, قربانی صرف 3 دن کی جا سکتی ہے, چوتھے دن قربانی نہیں کی جا سکتی. جب آپ نے عید کی نماز پڑھ لی ہے, اس ٹائم سے لے کر پہلا دن, دوسرا دن اور تیسرا دن مغرب کی نماز تک قربانی کا ٹائم ہے. آپ دن میں کریں, آپ رات میں کریں. پہلے زمانے میں رات میں قربانی لوگ نہیں کرتے تھے, روشنی کم ہونے کی وجہ سے, کہ صحیح طریقے سے ذبح نہیں ہو پائے گا, صحیح طریقے سے گوشت نہیں بن پائے گا. اگر اب کے زمانے میں کوئی رات میں بھی قربانی کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں جی ہم نے دوسرے دن قربانی کرنی ہے, تو دوسرے دن کس ٹائم کریں؟ فجر کی نماز پڑھ کے, تو آپ فجر کی نماز پڑھ کے کر لیں, فجر کی نماز سے پہلے کر لیں, آپ ظہر ٹائم کر لیں, کسی ٹائم پہ بھی کر لیں. میں نے آپ کو ٹائم بتا دیا. آپ نے یہاں سے عید کی نماز پڑھی, ویسے تو فجر سے قربانی کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے, لیکن کرنی کب ہوتی ہے؟ عید کی نماز پڑھنے کے بعد. عید کی نماز پڑھنے کے بعد پہلا دن, دوسرا دن, تیسرا دن, وہ مغرب تک کا ٹائم ہے. مغرب سے پہلے چھری پھیرنا لازمی ہے, مغرب کے بعد چھری پھیری تو قربانی نہیں ہوگی. یہ قربانی کا ٹائم ہے اور یہی صحیح ٹائم ہے. اس کے علاوہ جو قربانی کے جانور ہیں اس کے اندر گائے ہے, بھینس ہے, بیل ہے, کٹا ہے, وچھا ہے, بکرا, دمبا, چھترا, اونٹ ہے, اونٹنی ہے, یہ سارے جانور اس میں شامل ہیں. اور خصی ہیں, غیر خصی ہیں, سب کو قربانی جائز ہے, لیکن ان کی عمر پوری ہو اور اس میں کوئی عیب اس طریقے کا نہ پایا جا سکے. اگر اجتماعی قربانی کر رہے ہیں, بڑی توجہ فرمائیے گا, اجتماعی قربانی کر رہے ہیں اور اجتماعی قربانی کے اندر جتنے 7 حصے داروں نے حصہ ڈالا ہے, تمام لوگ ایسے ہوں جن کی نیت ثواب کی ہے. کسی ایک بندے نے بھی بغیر ثواب کی نیت کے قربانی کی تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی. اگر ایک بندہ بھی ایسا ہے کہ جس بندے کی ٹوٹل کمائی حرام ہے, حلال کا پیسہ بیچ میں کوئی نہیں ہے, سارے اس نے حرام دے دیے, باقی سب کی قربانی بھی خراب کر دے گا.
باقیوں کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ ایک بندہ ایسا ہے جس کا ایمان ہی ٹھیک نہیں ہے، اگر وہ بندہ قربانی میں شامل ہو جاتا باقی سب کی بھی خراب کر دے گا، باقیوں کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے جب حصہ ڈالیں کسی کے ساتھ قربانی میں تو دیکھ لیں ہم کس بندے کے ساتھ حصہ ڈال رہے ہیں۔ حصہ ڈال کے قربانی کرنے سے قربانی ہو جاتی ہے، جائز ہے۔ قربانی کے اندر اگر کوئی بندہ عقیقے کا حصہ رکھنا چاہ رہا ہے تو لڑکے کی طرف سے 2 حصے، لڑکی کی طرف سے 1 حصہ قربانی کے جانور کے ساتھ رکھا جا سکتا ہے۔ آپ نے ایک گائے لے لی ہے، آپ نے ایک بیل لے لیا ہے اور آپ نے 7 قربانیاں اس میں ہوتی ہیں، آپ 2 حصے عقیقے کے لڑکے کے، 1 حصہ لڑکی کا، باقی قربانی کر لیں تو بھی ٹھیک ہے۔ آپ 1 حصہ قربانی کا باقی سارے عقیقے کر لیں تو بھی ٹھیک ہے، کیونکہ عقیقہ بھی ثواب ہے اور قربانی بھی ثواب ہے، ایک ثواب دوسرے ثواب کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے۔ یہ تمام کتابوں کے اندر لکھا ہوتا ہے، تمام کتابوں میں موجود ہے۔ عقیقے کا گوشت کیسے تقسیم کیا جاتا ہے؟ سیم قربانی کی طرح یہ عقیقے کا گوشت بھی تقسیم کریں گے، اس کے 3 حصے کریں گے، 1 حصہ اپنے لیے، 1 رشتہ داروں کے لیے، غریبوں کے لیے۔ لیکن بہتر یہ ہوتا ہے، میں لازمی نہیں کہہ رہا، میں بہتر کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا، بہتر یہ ہوتا ہے کہ پکا کے کھلایا جائے۔ آپ کچا بھی بانٹیں گے تو بھی قربانی ہو جائے گی۔ لڑکے کی طرف سے 2 حصے ہوتے ہیں، لڑکی کی طرف سے 1 حصہ ہوتا ہے۔ صاحب استطاعت پر ہی عقیقہ ہے، اگر کوئی ماڑا بندہ عقیقہ نہیں کر سکتا تو اس کے اوپر عقیقہ لازمی نہیں ہے۔ ماڑا بندہ قربانی نہیں کر سکتا، اس کے اوپر قربانی کرنا بھی لازمی نہیں ہے۔ حدیث کہتی ہے الغلام مرتہن بعقیقتہ، غلام یعنی بچہ اپنے عقیقے کے بدلے گروی رکھا ہوتا ہے، یعنی جس بندے نے اپنے بچے کا عقیقہ نہیں کیا وہ بچہ اپنے ماں باپ کی شفاعت نہیں کرے گا۔ یہ اس بندے کے لیے جو صاحب استطاعت ہے، عقیقہ کر سکتا ہے۔ ایسا بندہ اگر عقیقہ نہیں کرتا تو اس کا بچہ اس کی شفاعت نہیں کرے گا، لیکن اگر وہ صاحب استطاعت نہیں ہے تو اس کا بچہ اس کی شفاعت کرے گا۔ عقیقے کا دن 7واں دن ہوتا ہے کہ 7ویں دن عقیقہ کیا جائے، 7ویں دن سے پہلے عقیقہ نہیں ہوتا، 7ویں دن اور یا اس کے بعد کسی ٹائم پہ بھی آپ عقیقہ کر سکتے ہیں۔ 7ویں دن سے پہلے اگر کسی کا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کا عقیقہ کوئی نہیں کرتے، نہ اس کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے، فوت شدہ کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے۔ عقیقہ اگر زندہ بندہ تو اس کی قربانی عقیقہ کریں گے، اگر بچہ فوت ہو گیا تو اس کا عقیقہ نہیں کریں گے، اس لیے کہ عقیقہ پیدا ہونے کی خوشی میں ہوتا ہے۔ جب مر ہی گیا تو اس کے پیدا ہونے کی خوشی بھی نہ رہی، وہ فوت ہو چکا تو اب اس کی طرف سے عقیقہ نہیں کیا جائے گا۔ زندہ بندے کے لیے عقیقہ کیا جاتا ہے، زندہ بچے کے لیے عقیقہ کریں گے۔ 7 بندوں نے مل کر گائے خریدی، بڑی توجہ فرمائیے گا، بڑا اہم مسئلہ ہے۔ ہمارے شہر میں 2-4 بار یہ مسئلہ لوگ میرے پاس لے کر آئے، مجھ سے پوچھا تو بعض لوگ تو اس میں تکا مار دیتے ہیں، بھی کر دے ہو تسی اللہ خیر ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ 7 بندوں نے گائے خریدی، بڑا جانور خریدا، ان میں سے ایک کا انتقال ہو گیا، تو اب جو مر گیا اس کے حصے کا کیا کریں گے؟ اب قربانی کر دیں تو ایسا ڈائریکٹ نہیں کر سکتے، آپ اس کے جتنے بھی شرکاء ہیں، اس کے جو ورثاء ہیں، وارث ہیں، ان سے کہیں کہ اب آپ کے والد کی طرف سے قربانی کر دیں، وہ آپ کو اجازت دے دے تو سب کی قربانیاں ہو جائیں گی۔ اس کے ورثاء سے رابطہ کیا جائے کہ سارے مل کے کہہ دیں آپ لوگ کہ قربانی کر دیں، یہ نہیں کہ گھر کے کسی بڑے ایک سے پوچھ لیا تو آپ کہیں کوئی نہیں خیر ہے میں نے کروا دی، ایک سے پوچھ لیا تھا سارے ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ جو وارث ہیں وہ سارے وارثوں سے اجازت لیں گے تو فوت شدہ بندے کا حصہ بیچ میں قربانی کا ہو جائے گا۔ اگر فوت شدہ کے وارثوں کی اجازت کے بغیر ہی قربانی کر دی تو باقی سے ایک کی بھی ساتھ نہیں ہوگی، کیونکہ ایک بندے کی نہیں ہوئی، جب ایک کی نہیں ہوئی تو باقیوں کی ساتھ بھی نہیں ہوگی۔ ایک بہت اہم مسئلہ ہمارے علاقے میں لوگ وہ بڑا دھوم دھڑکے سے اس مسئلے کے بارے میں سارے پوچھتے ہیں کہ قربانی کے بارے اس کا کیا حکم ہے، کہ کٹے کی قربانی جائز ہے کہ نہیں جائز، یہ بہت سارے ہمارے لوگ پوچھتے ہیں۔ یاد رکھیے گا قرآن کے اندر بہیمۃ الانعام کا ذکر آیا، بہیمۃ الانعام کا ذکر آیا۔ بہیمۃ الانعام کے اندر کون کون سے جانور شامل ہیں؟ اس کے اندر 4 جوڑے شامل ہیں۔ کون کون سے؟ بھیڑ ہے، بکری ہے، اونٹ ہے، گائے ہے، یہ 4 چیزیں شامل ہیں۔ اور یہ جو 4 چیزیں شامل ہیں اس کے اندر تفسیر در منصور کے اندر امام ابن ابی حاتم نے اور علامہ جلال الدین سیوطی نے اور دیگر لوگوں نے لکھا، حضرت لیث بن ابو سلیم سے پوچھا گیا کہ بھینس اور بختی اونٹ کے بارے آپ کیا کہتے ہیں، تو آپ کہنے لگے کہ یہ گائے کے اندر ہی شامل ہے، بھینس گائے کے حکم میں شامل ہے، اور بختی اونٹ بخت نصر بادشاہ کے زمانے میں ایک اونٹ اس نے ایک نئی نسل نکالی تھی، وہ اونٹ بھی اونٹ کے اندر شامل ہے۔
सुनन अबी दाऊद के अंदर हदीस मौजूद है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया गाय की कुर्बानी 7 बंदों की तरफ से और ऊँट की भी 7 बंदों की तरफ से। सही मुस्लिम के अंदर हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला से मरवी है, आका अलैहिस्सलाम ने हमें हुक्म दिया कि हम ऊँट और गाय में शिरकत करें, यानी 7 बंदे कुर्बानी करेंगे ऊँट और गाय की तरफ से। अब यहाँ जो गाय का लफ्ज़ आया है इसके बारे इमामुल लुगत अल्लामा इब्ने मंजूर अफ्रीकी ने लिखा लिसानुल अरब के अंदर, अल जामूसु नौउम मिनल बकर, भैंस गाय की ही एक किस्म है, को अलग चीज़ नहीं है। इसी तरीके से फुक़हा अहनाफ के अंदर अलामा मलकुल उलमा अबू बकर बिन मसऊद अल कासानी हनफी ने लिखा बदाए सनाए के अंदर, आप कहते हैं भेड़ बकरी भैंस गाय ये सब की कुर्बानी जायज़ है, क्योंकि भैंस को ज़कात के मसले में हम गाय के साथ ही शामिल करते हैं। जब ज़कात का मसला आता है कि भैंस पे ज़कात देनी है तो कितनी भैंसों पे देनी है, तो जो गाय का हुक्म है वही भैंस का कट्टे का हुक्म है, इसलिए भैंस की कुर्बानी भी हो जाएगी। इसी तरीके से शेखुल इस्लाम बुरहानुद्दीन अबुल हसन अली बिन अबू बकर अल मरगीनानी साहिब हिदाया, आप फरमाते हैं कि भैंस जो है अल जामूसु यदखुलु फिल बकर, भैंस गाय के अंदर ही शामिल है, अन्नहु मिन जिन्सी, क्योंकि ये उसकी जिन्स में से है, इसलिए भैंस की कुर्बानी जायज़ है। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह, मेरे पास फतावा रज़विया शरीफ मौजूद है, आपने इसके अंदर लिखा हकीकत ये है कि उलमा के नज़दीक भैंस गाय की ही एक किस्म है, लिहाजा जो कुरान के अंदर बकर का लफ्ज़ आया उसको भैंस का लफ्ज़ उसके अंदर शामिल है। इसी वजह से बेशुमार और दीगर हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, आपके मुतल्लिक़ एक रिवायत मौजूद है कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने लिखा, जिस तरीके से भैंस की ज़कात ली जाती, गाय की ज़कात ली जाती है, ऐसे ही भैंस की ज़कात भी ली जाएगी और एक ही तरीके से ली जाएगी। अलामा शामी ने फतावा शामी के अंदर लिखा कि भैंस गाय की नौ है और सूद और ज़कात के मसले में इसका हुक्म भी वही है जो गाय का हुक्म है, इसलिए भैंस की कुर्बानी भी हो सकती है। हज़रत सुफियान सौरी, हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने लिखा अन्नल जवामीसा मिनल बकर, भैंस गाय की ही किस्म है। मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा के अंदर ये मौजूद है। हज़रत इमाम हसन बसरी जो मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम के शागिर्द हैं, उन्होंने काना यक़ूलु अल जवामीसु बिमंज़िलतिल बकर, इमाम हसन बसरी फरमाते थे कि भैंस तमाम अहकामात में गाय की तरह ही है। ये मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा, ये इब्ने अबी शैबा इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, उन्होंने अपनी रिवायत के अंदर लिखा। और कुवैत के अंदर से मौसूआ फ़िक़हिया शाया हुआ, उसके अंदर उन्होंने जो एक मसला लिखा, वो कहते तमाम मज़ाहिब में मुत्तफ़िक़ है कि भैंस जो है ये गाय की जिन्स है, इसलिए भैंस की कुर्बानी करना भी जायज़ है। इमाम अबू बकर मोहम्मद बिन मुंज़र निशापुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताब है अल इजमा, अल इजमा के अंदर उन्होंने लिखा कि अजमाउ अला अन्ना हुक्मल जवामीस हुक्मुल बकर, आप फरमाते हैं कि तमाम उम्मत का इस बात पर इजमा है कि भैंस का हुक्म गाय वाला है, इसलिए कट्टे की कुर्बानी करना जायज़ है। इसी तरीके से इमाम अहमद बिन हम्बल ने लिखा, आपकी किताब है मसाइल इमाम अहमद बिन हम्बल, उसके अंदर आपने फरमाया कि भैंस की कुर्बानी के मुतल्लिक मुझसे पूछा गया, मुझे किसी का इख्तलाफ नज़र नहीं आया। किसी बंदे ने कहा कि भैंस की कुर्बानी नहीं कर सकते, मेरे नज़दीक आप फरमाते हैं भैंस की कुर्बानी करना बिल्कुल जायज़ है। अलामा इब्ने कुदामा हम्बली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी किताब के अंदर अल मुग़नी इब्ने कुदामा के अंदर जिल्द दूसरी में लिखा कि भैंस की कुर्बानी करना जायज़ है। अहले हदीस हजरात के कुछ अहबाब ये कहते हैं कि कट्टे की कुर्बानी नहीं कर सकेंगे, तो उनके यहाँ उन्होंने ये मसला एक बताया कि कट्टे की कुर्बानी नहीं की जा सकती। मेरे पास मौजूद है हवाला, फतावा उलमाए अहले हदीस है, सफ़ा नंबर इसका 46 है, जिसके अंदर उनसे पूछा गया भैंस की कुर्बानी जायज़ है, उन्होंने कहा हमारे नज़दीक बिल्कुल जायज़ है, भैंस की कुर्बानी की जा सकती है। ये बात के बेचारे जिनकी तहकीक कोई नहीं होती, वो लोगों को शुकूक व शुबहात में डालने की कोशिश कर देते हैं। बल्कि फतावा उलमाए अहले हदीस सफ़ा नंबर 76 के अंदर मौजूद है, मेरे पास ये मौजूद है, हवाला आप ले सकते हैं अगर किसी ने लेना हो। हम तो कहते हैं क्यास करते हैं कि भैंस को गाय के ऊपर, जैसे गाय की जायज़ है तो भैंस की भी जायज़ है, लेकिन उन्होंने फतावा उलमाए अहले हदीस के अंदर ये लिखा कि हमारे नज़दीक कुरान की आयत से साबित है कि जैसे गाय की कुर्बानी जायज़ है ऐसे भैंस की कुर्बानी भी जायज़ है। इसलिए लोगों को इस शुकूक व शुबहात में डाल देना, हालांकि उनकी अपनी किताबों के अंदर लिखा हुआ कि कट्टे की कुर्बानी की जा सकती है, इसमें किसी किस्म का कोई भी हरज नहीं है। ये हवाले मेरे पास मौजूद हैं किताबों के, बल्कि लिखे हुए भी मौजूद हैं, अगर कोई बंदा चाहे तो मुझसे वो कॉपी लेकर
آپ اس کو بعد میں دیکھ سکتے ہیں۔ آخری بات کر رہا ہوں میں آج کی قربانی کے متعلق کہ قربانی جب ہم کرتے ہیں تو اس کی کھال دینی ہوتی ہے۔ کھال کے لیے یاد رکھیے گا، کھال کو آپ احباب کسی اچھے مدرسے، اچھی تنظیم کو دیں جہاں آپ کو لگ رہا ہو کہ دین کی خدمت کر رہے ہیں اور قرآن و حدیث کی خدمت کی جا رہی ہے، اور لگ رہا ہے کہ یہاں پر ہم جو کام کیا جا رہا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے قرآن و سنت کے مطابق۔ آپ مدارس کو، کسی تنظیم کو اس طریقے سے قربانی کی کھال دی جا سکتی ہے۔ کسی غریب بندے کو بھی دے سکتے ہیں، وہ بیچ کے اپنے کسی مصرف میں لے آئے، یہ بھی جائز ہے۔ قربانی کی کھال جو ہے وہ دینے کے لیے ہمیں 110% یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کسی بھی ایسی تنظیم کو قربانی کی کھال نہ دیں کہ جو تنظیم اس کھال کو لے کر پھر بعد میں ہمارے خلاف ہی استعمال کرے، دہشت گردی پھیلائے، فرقہ واریت پھیلائے، یا کوئی ایسا کام کرے جس سے ہمارے